اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرة واصیلا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اور امام صالحی رحمہ اللہ صالحی شامی رحمہ اللہ اپنی کتاب سبل الہدی والرشاد میں نقل فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ 4 بار بہت زیادہ رویا ہے۔ پہلی بار جب یہ آسمانوں سے اتارا گیا اور اس کو جب ملعون بنایا گیا، اور تیسری بار جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور چوتھی بار جب سورہ فاتحہ شریف نازل ہوئی۔ یہ 4 مواقع تھے جن میں شیطان بہت زیادہ رویا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر شیطان اس لیے رویا تھا کہ اب جو کچھ اس نے زمین پر ماحول بنایا ہوا تھا، ایک جاہلیت کا ماحول بپا کیا ہوا تھا، لوگوں کو کفر اور شرک میں دھنسایا ہوا تھا، یعنی کہ ہر گناہ کو وہ نیکی سمجھ کر کرتے تھے، اور یعنی وہ عبادت بھی کرتے تھے تو وہ گناہ کو عبادت سمجھتے تھے۔ تو یہ شیطان نے جاہلیت ان میں پھیلائی ہوئی تھی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو شیطان سمجھ گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، میری جو کی ہوئی محنت ہے ساری، میں نے جو جاہلیت ان پر، ان کے دماغوں پر، ان کے اعصاب پر سوار کی ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری جہالت ختم کر دیں گے، اور ہر طرف جو ہے وہ نور ایمان ہر بندے کے دل میں دکھائی دے گا۔ یعنی کہ وہ شیطان جو ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کے میلاد کا مقصود سمجھ گیا، اسی وجہ سے رونے لگا وہ۔ اور یہی وجہ تھی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 23 سالہ عرصے کے اندر کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ مردوان کی بہت بڑی تعداد تیار کر لی، یعنی کہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام علیہ مردوان کی جماعت تیار ہوئی، اور وہ سارے کے سارے آقا علیہ السلام کے ساتھ، یعنی جتنے بھی اس وقت ایک تعداد تھی، حج کے موقع پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیہ مبارکہ یہیں پر میدان عرفات میں نازل فرمائی، یعنی آقا علیہ السلام حج کے دنوں میں یہاں پر تشریف فرما ہے اور یہ آیہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے۔ اور اس میں ایک بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی مکہ مکرمہ میں ہو رہی ہے، وحی کا کام جو ہے وہ آقا علیہ السلام وہ بھی مکہ مکرمہ سے شروع فرما رہے ہیں، وحی کی ابتدا، نزول قرآن کی ابتدا بھی مکہ مکرمہ میں ہو رہی ہے، اور وحی جو ہے وہ اپنے تکمیل کی طرف جا رہی ہے۔ الیوم اکملت لکم، یعنی دین جو ہے وہ تکمیل کی طرف جا رہا ہے، دین اتمام کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہل ایمان کو عطا فرمائی ہے وہ بھی زمین مکہ مکرمہ کی تھی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے کچھ ہی وقت کے بعد آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعائیں قبول فرمائیں، تو کریم آقا علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ شیطان جو ہے وہ رو رہا ہے، اور آقا علیہ السلام اس پر مسکرائے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی مسکراتا رکھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر بیان فرمایا، آقا علیہ السلام کے خطبہ حجۃ الوداع شریف میں آپ دیکھ لیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جاہلیت کی رسومات کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ سود جو تھا یہ بھی جاہلیت کی رسومات میں سے تھا، اس کو بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کو اپنے قدموں کے نیچے، میں موضوع تحت قدمی، میرے آقا علیہ السلام میں اسے بھی میں نے اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا ہے۔ صرف سود نہیں، جاہلیت کی جتنی بھی رسومات تھی سب کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک پاؤں کے نیچے رون دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ شیطان جو ہے جس دن حضور پیدا ہوتے ہیں اس دن بھی رو رہا ہے، اور شیطان کا رونا اسی لیے تھا کہ آقا علیہ السلام کی آمد کا جو مقصد ہے وہ آقا علیہ السلام پورا فرمانے والے ہیں۔ اس نے جو مکے والوں کو، ارد گرد والے لوگوں کو، پوری دنیا والے لوگوں کو کفر میں اور شرک میں دھنسایا ہوا تھا، اور رسومات جاہلیت جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ کعبہ مشرفہ کا طواف بھی کرتے تھے، یعنی وہ بھی بے لباس ہو کے کرتے تھے،
اور اس کو اپنی طرف سے بڑی معرفت کی بات کرتے تھے کہ ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، کپڑے پہنتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے۔ اب ان کی ذہنیت دیکھیں، یعنی کہ وہ نیکی بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی گناہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور گناہ کو وہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ یہ جاہلیت تھی اس وقت جو ہے۔ آج وہ بتوں کی اس وقت پوجا کرتے تھے، اور آج جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ شیطان جو ہے ہمیں دوبارہ پھر جاہلیت کی طرف لے جا رہا ہے۔ جس طرح میرے آقا علیہ السلام نے جاہلیت کو اپنے قدموں کے نیچے روندا تھا، آج پھر خلیفہ نہ ہونے کی وجہ سے آج پھر جو ہے امت نعوذ باللہ من ذالک وہ جاہلیت کی طرف جا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے عرب سے شرک کو ختم فرمایا تھا، آج پھر جو ہیں وہ دبئی والے آگے پیچھے دائیں بائیں لوگ جو ہیں وہ پھر سے جناب بتوں کو لا رہے ہیں، اپنے علاقوں میں بسا رہے ہیں، بڑے بڑے مندر تعمیر کر رہے ہیں۔ وہ جاہلیت جو میرے آقا علیہ السلام نے ختم فرمائی تھی، وہ جاہلیت دوبارہ آئی جا رہی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں لوگ جو ہے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے بچیوں کو جینے کا حق دیا۔ لیکن آج جو ہے پھر ایک وہ بندہ ہے، اور ہم ذرا غور کریں کہ ہم جو ہے وہ جاہلیت کی کس حد تک جا چکے ہیں۔ ایک باپ جو ہے اس وقت باپ جو ہے نا بیٹی کا ہونا یہ گوارا نہیں کرتا، اپنی طرف سے اس کو غیرت کا اظہار کہتا ہے، بچی کو زندہ درگور کر دیتا ہے۔ اور آج ہم ہیں کہ ہماری جاہلیت جو ہے وہ کہاں تک پہنچ چکی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ ہم جناب اپنی بچیوں کو، نوجوان بیٹیوں کو دور دراز علاقوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں چھوڑ دیں گے، ہاسٹلوں میں پڑی ہوئی ہوں گی۔ ہاں جی، اس نے تو بیٹی کو مار دیا، وہ بنا ظالم۔ اور یہ جو ہے نعوذ باللہ آج کل کے والدین اپنی بیٹیوں کو درندوں کے حوالے کر رہے ہیں، تو یہ ان سے بڑے ظالم بنتے یا نہیں بنتے؟ وہ جاہلیت جو میرے آقا علیہ السلام نے ختم فرمائی تھی، اسی جاہلیت کی طرف دوبارہ جو ہے ہماری قوم اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا کہہ کے دوبارہ اسی کی طرف عود کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سود کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں سود جو ہے آپ کے اپنے ملک میں، پاکستان کے اندر بھی کوئی کام بغیر سود کے نہیں ہے۔ جتنے بھی آپ دیکھ لیں، بینکوں کے معاملات ہوں، باقی بھی معاملات ہوں، باہر کے لوگوں سے لین دین ہو، سارے کا سارا سود پہ چل رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جاہلیت کی رسومات میں سے ہے، میں نے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیا ہے۔ وہ ابو جہل کی رسومات آج پھر یہ لوگ لے کے آ رہے ہیں جو اپنے آپ کو لبرل اور سیکولر کہتے ہیں۔ تو بتائیں آج ہم لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ یار میلاد پر شیطان رویا تھا، آج بھی شیطان رو رہا ہے، بھئی شیطان کیسے روئے گا؟ وہ جاہلیت کی رسومات جن کو میرے آقا علیہ السلام نے پاؤں کے نیچے روندا تھا، آپ وہ ساری جاہلیت کی رسومات دوبارہ قوم پر دھکے کے ساتھ مسلط کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے میلاد کے جلسے سے شیطان روئے گا۔ آپ کے میلاد کے جلسے سے شیطان روتا نہیں ہے، بلکہ شیطان کو خوشی ہوتی ہے۔ آپ میلاد کا جلسہ بنائیں اور اس میں لوگوں کو پلائیں کوک پیپسی، آپ کے پیسے سے جائیں پیسے جناب نعوذ باللہ من ذالک اسرائیلی یہودیوں کو، اور ان پیسوں کے ذریعے جناب مسلمانوں کا ہو قتل عام، اور آپ کا میلاد، سبحان اللہ، شیطان تو آپ کے میلاد میں بھی راضی ہوتا ہے۔ آپ کریں جلسہ، پیسے جمع کرنے والا سنیو، اور اس جلسے کے اندر بندہ وہ آ جائے جو آقا علیہ السلام کے صحابہ کا بے ادب اور گستاخ ہو۔ جی آپ کی مجالس، آپ کے جلسے جو ہیں جتنے بھی میلاد شریف کے، سب کی بات نہیں کر رہا، تھوڑے جلسے جو ہیں وہ ان چیزوں سے پاک ہیں، وگرنہ آپ جلسوں کو دیکھ رہے ہیں ان میں ہوتا کیا ہے؟ جی نقیب رافضی، خطیب رافضی، اور وہاں پہ نعت خوان جو ہے وہ بلا جاتے ہیں وہ رافضی، اور کہا کیا جاتا ہے شیطان اس وقت بھی رو رہا ہے، شیطان آج بھی رو رہا ہے۔ بھائی شیطان آپ پر راضی ہے۔ یہ آپ دیکھیں وہ جاہلیت کی رسومات جو میرے آقا علیہ السلام نے ختم فرمائی تھی، آج وہی جاہلیت کی رسومات دوبارہ زندہ کر دی گئی۔ اس وقت ابو جہل بھی کہے کہ سود کے بغیر کام نہیں چلتا، آج کا عاشق رسول بھی کہے سود کے بغیر کام نہیں چلتا، تو بتائیں ان کا میلاد کس کام کا ہے؟ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا میلاد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو اور شیطان کی نکلیں چیخیں، تو پھر آقا علیہ السلام نے جو آقا علیہ السلام کے میلاد کا مقصود ہے، اس مقصود کی طرف ہم آئیں، اس مقصود کو ہم دوبارہ زندہ کریں، اس مقصود کے احیاء کے لیے ہم رات دن کوشش کریں۔ وہ مقصود کب پورا ہوگا؟ جب خلیفہ اسلام جو ہے وہ ہمارا مقرر ہو جائے گا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے گا، تب جو ہے جا کر کے ہمارا پھر میلاد منانا بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا۔ آج جو ہے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جاہلیت کی رسومات ہمارے اندر آ گئی ہیں، جو کفر شرک ہمارے اندر آ گئے۔ مکے کا ابو جہل ایک بت کی پوجا کرے وہ بن جائے مشرک۔ آج میرے دور کا عاشق رسول یہودی کی پیروی کرے، اس کی اطاعت کرے ایک ایک کام کے اندر۔ جی میرے آقا علیہ السلام نظام دے کے جائیں خلافت کا، ہمارے ہاں نظام جو ہے وہ فرنگی کا چل رہا ہو، تو بتائیں یہاں میلاد منانا وہ والا میلاد نہیں ہے جس سے شیطان کی چیخیں نکلیں۔ تو پیارے اور محترم بھائیو، اگر آپ شیطان کی چیخیں نکلوانا چاہتے ہیں تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے جیسے ایک جماعت تیار کی تھی جان نثاروں کی، وہ جماعت تیار ہو، پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین نافذ ہو جائے، قرآن کو غلبہ حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ سب سے اونچے ہو جائیں، تو پھر آپ کا میلاد منانا جہاں کہیں بھی آپ میلاد منائیں گے،
یہ نہیں کہ مجمع جمع کریں گے شیطان کی چیخیں نکلیں گی، آپ پھر اکیلے گھر میں بیٹھ کر بھی آقا علیہ السلام کا میلاد منائیں گے، شیطان کی چیخیں نکل جائیں گی، کیونکہ اب مسلمان جو ہیں وہ تہذیب فرنگی کو چھوڑ کر تہذیب اسلامی کو اپنا چکے ہوں گے، وہ جناب نظام فرنگی کو چھوڑ کر نظام اسلام کو اپنا چکے ہوں گے، نظام تعلیم فرنگی کا چھوڑ کے اپنا نظام اسلام، نظام تعلیم جو اسلام نے ہمیں عطا فرمایا وہ ہم اپنا چکے ہوں گے، پھر شیطان کی چیخیں نکلیں گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا میلاد ایسا ہو جس سے شیطان کی چیخیں نکلیں تو پھر آئیں میلاد کا مقصود جو ہے اس کو زندہ کریں۔ جس میلاد کے مقصود کو دیکھ کر شیطان کی اس وقت چیخیں نکلی تھی، آج اس مقصود کو آپ زندہ کر دیں، شیطان کی چیخیں آج بھی نکلیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔